قرآن کریم کی آیات ہمیں کچھ باتیں، کچھ مسائل، کچھ عقائد، کچھ فضائل، کچھ دلائل بتاتی نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، رب کریم نے رسالت مآب کو خطاب فرمایا تو فرمایا یا ایھا النبی، یہ میرے پاک پیغمبر کا شان ہے۔ اللہ پاک رسول پاک کے لیے نام نہیں لیتے، حضور کا عہدہ بتاتے ہیں، نام نہیں لیتے، حضور کا مرتبہ بتاتے ہیں، نام نہیں لیتے، حضور کا رتبہ بتاتے ہیں۔ بڑا آدمی آپ کے سامنے ہو تو آپ اسے اس کا رتبہ دے کر کہتے ہیں جناب صدر محترم، جناب فلاں، عہدے کا نام لے کر اس کی عزت بتاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے نام باقی انبیاء کا تو لیا، یا آدم اسکن کہا، یا داود کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، ان انبیاء کا نام لیا، عزت کا نام لیا، مقام دیا، لیکن میرے پاک پیغمبر کو رب نے نام کے ساتھ ساتھ عہدے کا عہدے دار بتایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو حضور کے عہدے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نمائندے۔ یعنی اس سے اللہ نے محبت کا اظہار، مودت کا اظہار، پیار کا اظہار، تعلق کا اظہار، یگانگت کا اظہار، مسرت کا اظہار اور محبت و مودت کی باتوں میں یا ایھا النبی فرمایا۔ پیغمبر کو نبوت کے عہدے سے عہدے دار بتایا، رسالت کے تاج سے تاج دار بنایا، پیغمبری کے تاج سے تاج ور بتایا۔ یا ایھا النبی، پیغمبر کا عہدہ بیان کر کے رب کریم نے آگے 5 صفات ذکر کی ہے۔ پہلی صفت شاہدہ، دوسری مبشرہ، تیسری نذیرہ، چوتھی داعیہ، پانچویں سراجم منیرہ۔ پیغمبر کی 5 صفات کو رب کریم یہاں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو رسالت دی، ہم نے آپ کو رسول بنایا، ہم نے آپ کو نبوت دی، ہم نے آپ کو پیغمبری دی، ہم نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج، آپ کے کندھوں پہ نبوت کے تمغے رکھے ہیں۔ انا ارسلناک، اس آیت کریمہ کو ایک اور آیت سے سمجھیے۔ قرآن کریم سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 64 رب کریم فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ فرمایا اللہ کا حکم یہ ہے، رب کی منشا یہ ہے، رب کا طریقہ یہ ہے، اللہ جس نبی کو بھیجتے ہیں اللہ چاہتے ہیں اس کی اطاعت کی جائے۔ یہاں بھی انا ارسلناک، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا۔ آپ کو بھیجنے کا مطلب یعنی حضور پاک اللہ کے نمائندے ہیں، اور جو کسی چیز کی نمائندگی کرے، جو کسی چیز کو ریپریزنٹ کرے، جو کسی چیز کی نمائندگی کر کے کسی کو سمجھائے، اس کے لیے ضروری ہے جن کی نمائندگی کر رہا وہ ان کی بات کرے گا۔ ہمارے ملک میں باقی ملکوں کے نمائندے ہوتے ہیں جنہیں ایمبیسیڈر اور سفیر کہتے ہیں۔ جس ملک کا جو سفیر ہوتا ہے وہ اس سفیر اپنے ملک کی بات کرتا ہے، تو پیغمبر کریم اللہ کے نمائندے، پیغمبر کریم اللہ کی بات کرنے والے ہیں۔ فرمایا پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا 5 صفات دے کر۔ کون کون سی؟ نمبر 1 شاہدن، گواہ بنایا۔ نمبر 2 مبشرن، جنت کی خوشخبری دینے والا۔ نمبر 3 نذیرہ، جہنم سے ڈرانے والا۔ نمبر 4 وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا۔ نمبر 5 وسراجم منیرہ۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، پہلی بات فرمائی ہے رب کریم نے انا ارسلناک شاہدہ، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ پیغمبر کریم جب تک دنیا میں موجود تھے، رسالت مآب صحابہ کرام کے امور کو دیکھتے، اہل بیت عظام کے معاملات کو دیکھتے، امت کی باتوں کے اوپر مطلع ہوتے، حضور گواہ تھے، ایک ایک چیز کو دیکھتے تھے۔ لیکن جب پیغمبر کریم رسالت مآب نے دنیا سے پردہ فرمایا، قبر مبارک میں تشریف لے گئے، رب نے قبر کو جنت کا باغ بنا کے وہاں حیات النبی کر دی، پیغمبر کو زندگی دے دی۔ پیغمبر کریم اپنی قبر مبارک میں زندہ۔ اب گواہی کیسے ہے؟ اب تو رسول اللہ اپنی قبر مبارک میں ہے، جب تک تھے حضور گواہ تھے، صحابہ پر، اہل بیت پر،
اپنے شاگردوں پر، اپنی جماعت پر اب دنیا سے چلے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، اب گواہ کیسے ہیں؟ میرے دوستو یاد رکھنا، آیت سمجھ لائے، پیغمبر کی حدیث کو اٹھاؤ، آیت اور حدیث کو ملاؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امام ابو الحسین بیہقی رحمہ اللہ نے سنن بیہقی میں، امام طبرانی نے معجم کے اندر، اور حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی نے اعلاء السنن میں رحمہم اللہ یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تعرض اعمال امتی علیہ، امت کے اعمال میرے اوپر پیش ہوتے ہیں، فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، فرشتے آ کر بتاتے ہیں آپ کی امت نے یہ خیر کا کام کیا، حمدت اللہ علیہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم، اور آ کر مجھے امت کے بدعمالیوں پر مطلع کرتے ہیں، میں امت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت سمجھ لائے، حدیث پاک سے ملاؤ، نہ سمجھ آئے اور آیات ڈھونڈو، تشریح مل جائے گی۔ 28واں پارہ آخری صفحہ رب کریم فرماتے ہیں، فرمایا فرشتے وہ ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کی بات کو مانتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، جو رب کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اب فرشتہ وہی کرتے ہیں، کیا مطلب؟ بتایا جا رہا، فرشتہ غلط بیانی سے کام نہیں لیتا، جھوٹ نہیں بولتا، غلط کاری نہیں کرتا، باقی معاملات۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ لوگوں میں جھوٹ پھیلا ہوا ہے کہ 2 فرشتے تھے، ایک کا نام ہاروت تھا، ایک کا نام ماروت تھا، آسمان سے نیچے آئے تھے، زہرہ بائی عورت کی شکل پسند آ گئی تھی، اس پر فدا ہو گئے تھے، اس کے حسن کی شربت دیدار کو پی لیا تھا، اس سے منہ کالا کر لیا، رب نے الٹا لٹکا لیا، جہنم کے نیچے دونوں لٹکے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام ہے، بکواس ہے شریعت پر، یہ دینی کام نہیں ہے، نہ قرآن کریم کی آیات میں ہے، نہ پیغمبر کے فرامین میں ہے، نہ صحابہ کی تعلیمات میں ہے، نہ اہل بیت کے معاملات میں ہے، نہ شریعت اسلامیہ میں کسی ایک جگہ بھی یہ بات ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف ملتا ہے۔ رب فرماتے ہیں فرشتے وہ ہیں لا یعصون اللہ، یہ نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، جو اللہ حکم کرتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو رب چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ زنا، یہ عورت کو دیکھنا، یہ لالچ میں آنا، منہ کالا کرنا، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ لوگوں کی منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ سرائکی چادن اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے، چڑی اڈی ویندی ہے تو لسائی ویندی ہے، چڑی کو ٹھوٹ پتا بھی ساچ کیسے تو کوڑ کیسے۔ تو بھائی چڑیوں کی باتوں پہ اعتماد نہ کریں، فرشتہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ آؤ میں دلیل دے رہا ہوں۔ میں نے کہا پیغمبر کریم جب تک تھے گواہ تھے، اب فرشتے جاتے ہیں، حضور کو امت کے اعمال بتاتے ہیں، فرشتے پہنچتے ہیں، امت کے معاملات سے مطلع کرتے ہیں، اور فرشتہ جھوٹ بولتا تو حضور پاک اس کی بات پہ اعتماد نہ کرتے بلکہ حضور اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ فرشتہ جھوٹ نہیں بولتا، فرشتہ گناہ نہیں کرتا، فرشتہ خطا نہیں کرتا، فرشتہ غلطی نہیں کرتا، فرشتہ نافرمانی نہیں کرتا، وہی کرتا ہے جو رب کہتا ہے۔ تو سچی بات حضور تک پہنچتی ہے، قیامت میں اس سچی بات کی بنیاد پہ حضور گواہی دیں گے تو حضور گواہ ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، پیغمبر کریم آج تک گواہ ہیں، زندگی میں تھے تو دیکھ کر تھے، وفات کے بعد ہیں تو فرشتوں کی اطلاع پر ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا